اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورہ النحل کی آیت نمبر 67 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 67 آپ کے قرآن مجید میں صفحہ نمبر 248۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِن جِبَالِ بُيُوتًا مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ کی ذات کی نشانیاں جس کو اللہ کی ذات کہتی ہے تذکیر بِآلَاءِ اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیاں، ان سے اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کو ہدایت دے رہی ہے۔ اللہ اپنی ذات کی پہچان کروا رہے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ پیچھے بارش کی ہم نے مثال پڑھی، پھر کل ہم نے جو یہ چوپائے ہمارے پاس موجود ہیں دنیا میں، ان کے بارے میں اللہ کی ذات نے جو کہا، پھر پھلوں کے بارے میں کہ ان سے انسان کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اور آج ایک ایسی چیز کے بارے میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ شاید ہم نے کبھی اس پہ زندگی میں غور بھی نہ کیا ہو۔ وَأَوْحَى، اور وحی کی ہم ربوں کا، آپ کے رب نے، یعنی وحی کی، کسی کی رہنمائی کی، کس نے؟ آپ کے رب نے، ہم سب کے رب نے، الا طرف، النحل، شہد کی مکھی۔ اس سورت کا نام بھی النحل ہے نا، جس کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ اللہ کی ذات نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اس کی رہنمائی کی۔ کیا رہنمائی کی؟ ان اتخذی، کہ وہ بنائے، وہ پکڑے، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، کہ وہ اپنے گھر بنائے پہاڑوں میں، ومن الشجر، اور درختوں کے اوپر، ومما، اور اس چیز سے، یعرشون، جو بہت بلند ہے، عرش سے نا، یعرشون، جو بہت بلند عمارتیں، بہت بلند چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو انسان کی بنائی ہوئی ہیں، ان کے اوپر اپنا گھر بنائے۔ مکھی کتنی بڑی ہے، اس کا سر کتنا بڑا ہے، اس کے اندر اللہ نے دماغ کتنا رکھا ہوگا، یعنی جو بال پوائنٹ سے انسان ایک نقطہ لگاتا ہے اس سے بھی چھوٹا اس کا دماغ ہے۔ لیکن دیکھ لیں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس مکھی کو جب اللہ کی ذات نے رہنمائی کی کہ وہ اپنے چھتے بنائے، گھر بنائے پہاڑوں میں اور درختوں میں، اونچے اونچے درختوں میں اور اونچی اونچی جگہوں پہ۔ آپ کو ایسے ہی شاید ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کہاں پہ چھتے لگے ہوئے ملتے ہیں زیادہ تر۔ ثم، پھر آگے اللہ کی بات چل رہی ہے جو اللہ نے رہنمائی کی ہے اس شہد کی مکھی کی۔ ثم، پھر، کلی، کھا، من کل الثمرات، تمام پھلوں سے، جو میسر پھل ہیں ان سب میں سے تو کھا، اس کو اجازت دے دی اللہ نے۔ فصلوں کی، پس چل، سبلا، صاف راہ پر، رب کا، جو تیرے رب کی طرف سے ہے، ذللا، فرما بردار بن کر۔ اللہ نے مکھی کی رہنمائی کی، شہد کی مکھی کی، کہ سب پھلوں میں سے جو تجھے میسر ہیں ان سے کھا، اور ان صاف ستھرے راستوں پہ چل جو تیرے رب کے راستے ہیں، اور مسخر ہو کر، فرما بردار ہو کر۔ یخرجو، نکلتی ہے، من بطونہا، اس کے پیٹ سے، ان کے پیٹوں سے جو مکھیاں ہیں، شرابن، پینے کی چیز، مختلفاً، مختلف ہیں، الوانہ، اس کے رنگ، فیہ، اس میں، شفاء، شفا ہے، للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ اللہ کی ذات نے مکھی کی رہنمائی کی کہ وہ کہاں کہاں گھر بنائے، پھر وہ جو بھی جس جگہ پہ ہے وہاں جو میسر پھل ہیں ان کو وہ کھائے،
اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں اللہ کی مطیع بن کر، اللہ کی فرما بردار بن کر ان صاف ستھرے راستوں میں چلے، اور پھر اس کے پیٹ سے جو نکلتا ہے، پینے والی چیز جو نکلتی ہے، اس کے مختلف رنگ ہیں۔ آپ دیکھیں شاید کہ مختلف رنگ آپ کو ملیں گے، کوئی ذرا ہلکا سا کالا ہوتا ہے، کوئی گولڈن ہوتا ہے، کوئی کس رنگ کا۔ یہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اس سے مختلف رنگ کا جو ہے وہ پینے والی چیز نکلتی ہے۔ فیہ، اس کے اندر، شفاء للناس، اللہ کی ذات نے ہر انسان کے لیے اس کے اندر شفا رکھ دی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نا کہ موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا جو ہے وہ شاید بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک اللہ کے صحابی آئے، انہوں نے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد کھلائیں۔ وہ دوبارہ واپس آئے، انہوں نے کہا جی وہ تو اور خراب ہو گیا ہے، آپ نے کہا کہ اس کو شہد کھلائیں۔ پھر اس نے جا کے شہد دیا، تیسری دفعہ پھر آئے، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو اور خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس کو اور شہد دو۔ جب وہ چوتھی دفعہ گئے تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ نے کب دینی ہوتی ہے۔ ہم ایک دفعہ کسی چیز کے کوئی بات کو استعمال کر کے کہتے ہیں جی نہیں جی اس سے تو نہیں ہوا، تو یہ حدیث مبارکہ جو متفق علیہ حدیث ہم کہتے ہیں دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تو چوتھی دفعہ جا کے پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ تو یہ سب انسانوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس بات کے اندر، لآیاتن، نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کی جو اس میں غور و فکر کرتی ہے، جو اس کو پڑھتی ہے۔ اب یہ جو مکھی ہے نا، اس کے بارے میں نے تھوڑی سی معلومات جو ہے آپ کے ساتھ گوش گزار کرنے کے لیے کہ عام طور پہ ان آیات کو پڑھنے سے سمجھنے سے پہلے ہم نے بھی کبھی توجہ نہیں دی، بھائی مکھی بنا رہی ہے، کر رہی ہے، کیسے کرتی ہے۔ تو مکھی کیسے کام کرتی ہے، دو چیزیں اس میں سے انسان کو سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اتنی سی بات پڑھ کے ہمیں شاید اتنی بات سمجھ نہ آئے، لیکن جیسے ایک زوالوجی کا علم ہے جو جانوروں کے ان انسیکٹس کے بارے میں مختلف برانچز ہیں، تو انہوں نے اس مکھی پہ ریسرچ کی ہے۔ مکھی جو گھر بناتی ہے، کبھی آپ نے اگر اس کے شہد کے چھتے پہ غور کیا ہو تو اس کے اندر 6 کونوں والے خانے ہوتے ہیں، سارے کے سارے 6 کونوں والے خانے ہوتے ہیں، اور سب کے سب برابر ہوتے ہیں۔ دیکھیے اتنی ایکوریسی ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ اللہ کی ذات نے اس چھوٹے سے دماغ میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ شاید ایک ڈاٹ سے بھی کم ہے، اس کے اندر یہ ساری صلاحیت رکھی ہے کہ کبھی اب آپ شاید کبھی آپ کو چھتا میسر آپ دیکھیے گا تو جتنے اس کے سلامت گھر ملے گے، عام طور پہ تو ڈیمیج ہو جاتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے 6 کونوں والے ہیں اور سب کے سب برابر ہوتے ہیں پورے چھتے کے اندر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور مکھی 1 سیکنڈ میں اپنے پروں کو 200 دفعہ حرکت دیتی ہے جب وہ اڑ رہی ہوتی ہے، یا وہ شہد کو گاڑھا کرنے کے لیے بھی اس پروں کو ہلاتی ہے، اس کو ہوا دیتی ہے 1 سیکنڈ میں 200 دفعہ۔ اب دیکھیں ہم اللہ کی قدرت کو کن فیکون کہہ رہے تھے نا، تو وہ اللہ کی قدرت کہاں ہوگی کہ ایک چھوٹی سی مکھی، شہد کی مکھی جس کو ہم کسی گنتی میں نہیں لاتے، وہ اپنے پروں کو 200 دفعہ حرکت کرتی ہے، اور اپنے چھتے سے وہ پھولوں کا رس لینے کے لیے، پھلوں پہ جانے کے لیے وہ اپنے چھتے سے 6 کلومیٹر 6 میل تک دور جاتی ہے، اور اس کو اپنا راستہ پتہ ہوتا ہے، جس راستے سے جاتی ہے اسی راستے سے واپس آتی ہے۔ یہ اللہ نے اس کے دماغ میں ایسا رکھا ہے، ایسا وہ راستہ اس کو یاد ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کے 2 ایسے اینٹینے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے وہ راستوں کو متعین کرتی ہے، جیسے وہ کروز میزائل ہوتا ہے نا، وہ جس راستے پہ جاتا ہے اگر گڑبڑ ہو تو اسی پہ واپس آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اور انسان نے اس سے سیکھ کے تو یہ ساری چیزیں جو اپنی ٹیکنالوجی کی اتنا ڈیولپ کی ہے۔ اور یہ مکھی 1 گھنٹے میں 24 میل کا سفر طے کر سکتی ہے، اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے۔ اور اس کی ٹوٹل زندگی کتنی ہے؟ اللہ نے اس میں بھی قبیلے بنائے ہیں، 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور عام جو شہد بناتی ہے اس میں سے 1 قسم کی ہے، اور اس کی ٹوٹل جو زندگی ہوتی ہے وہ گرمیوں میں 6 ہفتے ہوتی ہے اور سردیوں میں 5 مہینے ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، ٹوٹل اتنی زندگی۔
اور ایک مکھی اپنی ساری زندگی میں جو یہ 6 ہفتے کی یا 5 مہینے کی اس کو ملتی ہے، آدھا چمچ شہد بناتی ہے اپنی ساری زندگی میں۔ ہمارے لیے آدھا چمچ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ایک اللہ کی ایک مخلوق ہے بنائی، تو اس کی پوری زندگی کی وہ محنت ہے۔ وہ ایک پاؤنڈ جو شہد ہے، یعنی تقریباً آپ آدھا کلو آپ کہیں، اس کے لیے یہ ساری مکھیاں تقریباً 40,000 میل سفر کرتی ہیں، تو تب جا کے ایک آدھا کلو 1 پاؤنڈ کے قریب شہد جو ہے وہ اس کے اندر بنتا ہے۔ اور یہ دنیا کا کوئی 1.5-2 چکر بنتے ہیں، پوری جتنی دنیا کا جو گولائی ہے اس کے یہ بنتے ہیں۔ تو یہ مکھیاں جو ٹوٹل ملا کے کرتے ہیں، ایک آدھا چمچ کرتے ہیں، اگر ان سب کی جو جمع کیا جائے تو 40,000 میل ہوتا ہے، تو ہمیں ایک آدھا کلو شہد ملتا ہے، اور وہ ساری زندگی اسی کام پہ چلی رہتی ہے۔ اور اس کے اندر وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 20 لاکھ پھلوں کا اور پھولوں کا رس چوستی ہے، تو آدھا کلو شہد بنتا ہے۔ اور جو وہ رس چوس کے لاتی ہے، اس میں سے 1/3 حصہ جو ہوتا ہے 1/3 وہ چھتا بنتا ہے، 1/3 جو اس کا ہوتا ہے وہ اس کو وہ شہد بناتی ہے، اور باقی جو تیسرا حصہ رہ جاتا ہے اس پہ اس کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہمیں ملتا ہے ہم تو چاہتے ہیں سارے کا سارا کھا جائیں، اس کو جتنا ملتا ہے وہ بھر کے لاتی ہے، ایک حصہ اپنے اس گھر کی تعمیر پہ لگاتی ہے، ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے لیے شہد بناتی ہے، اور ایک حصے پہ وہ خود گزارا کرتی ہے، تیسرا حصہ۔ اور پھر وہ بناتی کیسے ہے، وہ انسان دیکھے تو حیران ہو جائے کہ جب وہ رس آتا ہے تو وہ ایسے جوس ہوتا ہے جیسے عام نارمل ہوتا ہے، پھر وہ اس کو اپنے چھتے کے اندر رکھتی ہے، وہ پر ہلاتی ہے، اس پروں سے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو اپنے واپس منہ میں لے لیتی ہے، واپس میں منہ میں لینے کے بعد جب وہ اور گاڑھا ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کے منہ میں ایسے گلینڈز رکھے ہوئے ہیں جس سے وہ اور گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر ان خانوں میں وہ جو 6 خانوں کا میں نے ذکر کیا تھا اس کے اندر بھرتی ہے، اور بھرنے کے بعد آگے سے سیل کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھائی کبھی اتفاق ہوا چھتے کا، کہ وہ جو خانہ ہوتا ہے جس کو آپ پنکچر کرتے ہیں تو اس سے شہد نکلتا ہے، وہ آگے سے سیل ہوا ہوتا ہے۔ ہم آج کہتے ہیں جی سیل بند خوراکیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے۔ مکھی جب سے بنی اللہ کی ذات نے اس کو یہ سکھایا ہوا ہے کہ اس بند کر کے اب، اور شہد ایسی چیز ہے کہ ہزاروں سال بھی اگر آپ اس کو رکھیں تو وہ خراب نہیں ہوتا، اگر اس کو آپ پراپر انوائرمنٹ دیں تو ہزاروں سالوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، ہزاروں سال خراب نہیں ہوتا۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو وہ محفوظ کر دیتی ہے اس کے اندر۔ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے، ایک چھوٹی سی مکھی، اس کے اندر دماغ، اللہ نے اس کو حکم دیا، اور کبھی وہ مکھی اپنی اس اللہ کے حکم کی روگردانی نہیں کرتی۔ پیچھے پڑا تھا نا، ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ ایک انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ وہ آزاد ہے، چاہے تو اذان پہ نماز پڑھے، نہیں تو نہ پڑھے، دونوں صورتوں میں کچھ نہیں ہوگا اس زندگی میں۔ یہ جو 60-70 سال کی زندگی ہے، جیسے یہ زندگی ختم ہوگی پھر تو سب کچھ ہوگا جو اللہ نے اپنے اس کلام میں کہا۔ تو یہ ہے مکھی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ اس پہ غور و فکر کرے۔ اس پہ غور و فکر کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ نے مکھی کی طرف بھی وحی کی، اللہ نے ہماری طرف بھی وحی کی، یہ ہمارے پاس وحی موجود ہے نا۔ کبھی ہم نے تفکر کیا ہے؟ مکھی ساری زندگی اللہ کا حکم مانتی ہے، شہد بناتے بناتے 6 ہفتے 5 مہینے جو اس کی زندگی ہوتی مر جاتی ہے، انہی راستوں پہ سفر کرتی ہے جس پہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا ہم اس راستے پہ چلتے ہیں جس پہ ہماری وحی میں اللہ نے ہمیں ذکر دی؟ مکھی تو کامیاب ہوگی اللہ کا حکم مان کے، لیکن ہم جو ہے اس اللہ کے حکم سے دور ہو کے اس سے ناکام ہو گئے۔ تو دیکھیں ساری چیزیں اگر ہم غور کریں کہ انسان کی کوئی بھی جو کام ہے وہ مسلسل جد و جہد ساری زندگی کرنے کے ساتھ، اور ایک ٹیم ورک ہے۔ مسلمان سارے جو ہیں وہ اللہ نے ایک قوم کہا ہے، ایک ٹیم ورک ہے، سارے مل کے اگر کام کریں گے۔ مکھیوں کو اللہ نے دفاع بھی سکھایا، ہمیں بھی اپنا دفاع کرنا ہے، ہم نے مل کے بھی رہنا ہے، اکٹھے بھی رہنا ہے۔ اب دیکھیں 3 قبیلے اللہ نے بنائے ان مکھیوں کے اندر، اور تینوں دیکھیں کبھی لڑائی نہیں، ان کو آپس میں سارے اکٹھے رہتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ مکھی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہم بھی اپنے رب کی مکمل تابعداری کریں اور اس وحی پہ ایسے ہی عمل کریں جیسے کہ وہ مکھی اس پہ عمل کر رہی ہے؟ اور ایک اور چیز جو ہے دیکھیں کہ ہر چیز اللہ کی نگرانی میں، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے موت کا فرشتہ مقرر کیا، اللہ کی نگرانی میں ہو رہی ہے موت، لیکن ہے
شاید علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں ہے، اللہ نے بیچ میں کوئی فرشتہ کوئی چیز مقرر نہیں کی، خود اللہ فرما رہا ہے میں نے مکھی کو رہنمائی کی اور مکھی اس حساب سے شاید بنا رہی ہے اور اس حساب سے، تو اس لیے اس کی جتنی بھی یعنی ضائع ہونے سے بچانا، تکریم سے اچھے استعمال کو جتنا انسان کرے اتنا ہی یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ کی براہ راست نگرانی میں یہ مکھی انسانوں کے لیے پیدا کرتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ غور کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے پاس تو علم نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے، یا اللہ تو ہمیں اس قرآن کی صحیح صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ تو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماتے، پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے جو ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور صحیح باتوں کو سچی باتوں کو اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے۔ دعا فرما دے۔